وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وأن محمدًا عبده ورسوله۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پوری کائنات سے اعلیٰ ہستی ہیں، ان کی شخصیت کے متعلق جب تک کانسیپشنز کلیئر نہیں ہوں گے اس وقت تک توحید کا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ توحید سمجھائی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو۔ جب سرتاج رسول اپنی زبان مقدس سے یہ فرما رہے ہیں کہ جو اس بات کا اقرار کرے کہ ہیں تو پوری کائنات سے اعلیٰ لیکن اللہ کے بندے ہیں۔ اور یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا، اس وقت مسلمان کو اللہ تعالیٰ ہمت دے، اخلاص دے۔ اسلام کی 4 دیواریں لاشعوری میں گراتا یہ نظر آتا ہے جب یہ قرآن و سنت سے ڈائریکٹ روشنی نہیں لیتا اور گراتا ہی جا رہا ہے۔ کوئی اس کو بچانے کے لیے کوشش بھی نہیں کرتا، اگر کوشش ہوتی بھی ہے تو طعن و تشنیع کی صورت میں ہوتی ہے جس کے نتیجے میں مثبت نتائج نہیں نکلتے۔ لیکن میں بڑے ہی محبت کے جذبات کے ساتھ یہ پیغام ان کانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں جو لاشعوری میں یا سمجھنے کے باوجود کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی 4 دیواریں گرا رہا ہے، اس سے رک جائے۔ پہلی دیوار کب گرتی ہے؟ جب ایک مسلمان کلمہ بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، یہ کہہ دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم الغیب ہیں۔ پہلی دیوار اس وقت گر جاتی ہے۔ اور اس بات کو میں سمجھانے کے لیے آپ کو اپنی بات میں شامل بھی کرنا چاہوں گا۔ آپ بتائیے، جس کو غیب کا علم ہو اس کو کوئی چیز بتانے کی ضرورت ہے؟ جواب نہیں آیا۔ اگر غیب کا علم ہو تو وحی کو نازل کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ یہ پہلی دیوار ہے۔ ہمارے اسلام کی بنیاد وحی ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پوری کائنات سے اعلیٰ ہستی ہیں عالم الغیب ہوتے تو وحی کا نزول ہوتا؟ عالم الغیب کہنے کا مطلب کیا نکلا؟ وحی کا انکار ہو گیا۔ کس وحی کا انکار؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ سرتاج رسول آپ خود اپنی زبان اقدس سے بیان فرما دیجئے، قل لا يعلمون، کوئی بھی نہیں آسمانوں میں یا زمینوں میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو غیب کے بارے میں خبر رکھتی ہو۔ اگر غیب کے متعلق کسی کے پاس علم ہے تو کس کو ہے؟ اللہ کی وحی بول رہی ہے۔ اور ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ قیامت کو یہ کب اٹھائے جائیں گے اور قیامت کب بپا ہوگی۔ تو پہلی دیوار میرے معزز محترم اور محتشم بھائیوں اس وقت ایک شخص گرا دیتا ہے جب وہ قرآن سے روشنی نہیں لیتا اور کہہ دیتا ہے کہ اللہ کے رسول عالم الغیب ہے۔ ویسے چونکہ آپ میرے لیے بڑے ہی محترم ہیں، سچ بتائیے آپ میں سے کوئی شخص اپنے کسی بھائی، اپنے چچا، اپنے کسی دوست کو آپ کو پتہ ہو کہ ابھی اس پہ وار ہونے والا ہے، اس کو گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے گا، آپ کہیں گے کہ آؤ فلان جگہ چلو؟ کیا میں اور آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ سرتاج رسول کو پتہ تھا کہ چچا کے ساتھ احد میں کیا ہونا ہے تو پھر جان بوجھ کے لے کے گئے تھے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو بئر معونہ میں 70 شہید ہوئے پتہ تھا تو پھر ان کو بھیجا تھا کہ جاؤ شہید ہو جاؤ؟ ایک ادنا انسان بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ اپنے پیاروں کو کوئی تکلیف ہو، تو سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے، اگر
کسی نقصان کا پتہ ہوتا تو کبھی اس راستے کو اختیار نہ کرتے۔ دوسری دیوار اس وقت گر جاتی ہے جس وقت ایک مسلمان یہ کہہ دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں، وہ تو نور ہیں، اور ہم نے حدیث کے لفظ بولے ہیں وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اس بات کا جب تک اقرار نہیں ہوگا، دل سے تصدیق نہیں ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں۔ آپ میں سے کوئی حافظ قرآن تشریف فرما ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کیجیے، ایک بھائی، دو۔ قرآن مجید میں آیت ہے سبحان الذی اسری، آگے کیا ہے؟ بنورہ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے پیارے بندے کو آسمانوں کی سیر کروائی۔ لفظ کیا ہے؟ بعبدہ۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا، نورینا کے الفاظ نہیں ہیں، شاید ماشاءاللہ حافظ بیٹھے ہیں، کیوں جی عبدنا کے لفظ ہے نا، قرآن مجید کے نسخے موجود ہیں۔ ابو جہل کو بھی اس بات کا یہ تو دکھ تھا، جب ایک رات سرتاج رسول قرآن پڑھ رہے تھے تو اخنس ابن شریک، ابو سفیان اور ابو جہل تینوں گزر رہے تھے، تلاوت سنی بیٹھ گئے، ساری رات ہی بیٹھے رہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں، اخنس بن شریک پوچھتا ہے ابو الحکم، لوگوں کو کہتے ہو کہ یہ جھوٹی کلام ہے، کیوں بیٹھے ہو خود؟ کہتا ہے سچ بتاؤں تو لذت ہی بڑی آ رہی تھی۔ دوسرے دن اور پھر تیسرے دن آخر لاٹھی پکڑی اخنس بن شریک نے، اس کے گھر چلا گیا کہ اگر تم نے دوبارہ وہاں جانے کی جرت کی تو پتہ کرنا، یہ تو بتاؤ یہ سچا ہے کہ نہیں۔ کہتا اگر دل کی پوچھتے ہو، بات یہ ہے خاندان کا مسئلہ ہے، انہوں نے حاجیوں کی خدمت کی، ہم نے بھی حاجیوں کی خدمت کی، انہوں نے حاجیوں کو ستو پہ لائے، ہم نے بھی ستو پہ لائے، انہوں نے لباس دیے، ہم نے بھی لباس دیے۔ اب اس خاندان والوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، ہم کہاں سے لائیں؟ اگر اس کی بات مان لیتے ہیں تو اس کے تابع ہونا پڑے گا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ آیات نازل ہو رہی ہیں اور آگے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى۔ ابو جہل کس کو منع کرتا تھا؟ اللہ کے رسول کو۔ اور ابو جہل کیوں منع کرتا تھا؟ اگر کوئی فرشتہ ہی نبی بن جاتا تو ابو جہل کو تکلیف کیا تھی؟ اس کو تکلیف یہ تھی کہ یہ انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، میں اس کی عظمت کو کیسے قبول کر لوں؟ اور قرآن نے بھی اس بات کو کھولا ہے کہ اگر اللہ رب العزت کسی فرشتے کو نبی بنا کے بھیجتے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ اگر کسی فرشتے کو نبی بنا کے اللہ فرماتے ہم بھیجتے، اس کو بھی انسانی شکل میں بھیجنا پڑتا، کیونکہ فرشتے کی ہیبت انسان برداشت نہیں کر سکتا، اس کو بھی انسانی شکل میں بھیجوانا پڑتا۔ جب انس ہو، محبت ہو تو پھر کسی کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو لاشعوری میں انسان اس دیوار کو گراتا ہے جب یہ کہتا ہے کہ آپ نور ہیں،
حقیقت یہ ہے کہ وہ خاندان نبوت کا انکار کر رہا ہوتا ہے۔ کیسے بھلا؟ میں بات کو سمجھانے کے لیے دو مثالیں دوں گا۔ جبریل علیہ السلام کا نام کس کس نے سنا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے ذرا۔ جبریل علیہ السلام کے کتنے پر تھے؟ 600 جناح، 600 پر۔ ان کے بیٹے کتنے ہیں؟ کیا مطلب؟ پر 600 اور بیٹا کوئی بھی نہیں؟ وہ ہے، چلو وہ وحی میں مشغول رہے ہوں گے۔ میکائیل کے کتنے بیٹے ہیں؟ جواب ہی کوئی نہیں دے رہا۔ ماشاءاللہ آپ تو پڑھے لکھے بھائی ہیں۔ اسرافیل کے کتنے ہیں؟ کوئی بھی بیٹا نہیں ہے۔ کیا وجہ؟ نورانی مخلوق کی اولاد بولیں نہیں ہوتی۔ بتائیے فاطمہ کس کی بیٹی تھی رضی اللہ عنہا؟ بتائیے زینب کس کی بیٹی تھی؟ نورانی مخلوق کی تو اولاد نہیں ہوتی۔ یہ ام کلثوم کس کی بیٹی تھی؟ وہ ابراہیم رضی اللہ عنہ جس کو اپنے ہاتھوں میں لے کے سرتاج رسول بیٹھے ہیں اور وہ اللہ کے پاس چلے گئے تو آپ کے آنسو جاری ہو گئے۔ عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں تبکی وانت رسول اللہ، سرتاج رسول آپ اور رونے لگ گئے آپ؟ فرمایا ان العین تدمع وان القلب يحزن لیکن ما نقول الا ما يرضي ربنا۔ آنکھوں سے آنسو تو نکلتے ہیں، دل میں غم تو آتا ہے، لیکن زبان سے ہم وہی بات کریں گے جس سے رب راضی ہو جائے۔ وہ کس کا بیٹا تھا؟ نورانی مخلوق، اس کی تو اولاد نہیں ہوتی۔ اصل بات یہ ہے وحی نازل ہوئی تھی محمد مصطفیٰ پر، وحی کا بھی انکار اور سرتاج رسول اور اس کے خاندان کا بھی انکار۔ تیسری دیوار اس وقت گر جاتی ہے جب انسان یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو حاضر ناظر ہیں۔ آپ نے کچھ چند ایام پہلے بھی کچھ غلغلہ سنا ہوگا 15 شعبان کو، اور ربیع الاول میں تو آپ ماشاءاللہ مشاہدہ کرتے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر حاضر ناظر ہیں، ویسے سچ بتائیے جو ہر جگہ موجود ہو اس کو ہجرت کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ وہ کہتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ وہ غار ثور بھی مکہ میں کو بنی ہوئی ہے، 3 دن اس کے اندر رہے، پھر وہاں سے 8 دن میں مدینہ پہنچے۔ کو ہے اس طرح کی روایت آپ نے سنی ہوئی؟ تو وہ تو مدینہ میں بھی تھے اور مکہ میں بھی، تو ہجرت کا کیا معنی ہوا؟ اب میری بات کو فالو کر رہے ہیں؟ اگر یہ بنا لیا جائے عقیدہ کہ آپ حاضر ناظر ہیں، جیسے آج ایک مسلمان کروڑوں روپے لگاتا ہے کہ ہماری مسجد میں اللہ کے رسول نے آنا ہے، اور اللہ کی قسم مجھے، آپ کو تو غصہ بھی آتا ہوگا، غصہ تو انسان میں اللہ نے رکھا ہے، لیکن مجھے ترس زیادہ آتا ہے کہ بنے گا کیا؟ سمجھدار اور عقل و خرد کا دعویٰ کرنے والا اور کروڑوں روپے خرچ کر رہا ہے کہ سرتاج رسول آئیں گے، ہو کیسے گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زندہ تھے اس وقت بھی جس جگہ تھے اسی جگہ تھے، حاضر ناظر نہیں تھے۔ آخر ان کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنی پڑی۔ ویسے تو یہ اسکول کی کتابوں کی بات بھی ہے، چلو میں وہ آپ سے شیئر کر لیتا ہوں، قرآن و حدیث شاید لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ وہ آپ نے پڑھا ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام؟ کس کس نے سنا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں ذرا، ڈر جاتے ہیں، ہاتھ اٹھائیے ذرا۔ کون تھے صحابی؟ ان کو کیا امتیاز ملا تھا؟ وہ اونٹنی جو تھی وہ چلتی چلتی کہاں جا کے بیٹھی تھی؟ بولے ان کے گھر کے سامنے۔ تو پھر کیا ہوا؟ مہمان کن کے بنے؟ اسی صحابی کے۔ باقی صحابہ ابو ایوب انصاری کو اس قسمت پہ داد دیتے تھے کہ خاموش رہے؟ بولے وہ تو ہر گھر میں ہی تھے، تو ابو ایوب انصاری کی فضیلت کیا ہوئی؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ تو ہر گھر میں ہی تھے، تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے اونٹنی بیٹھی، ان کے مہمان بنے، تو امتیاز کیا ہوا؟ نہیں، یہ آپ کی اسکول کی کتابیں بھی بتاتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مأمورہ تھی، اللہ کے حکم کے تابع تھی، وہ صحابی کے گھر کے سامنے بیٹھی، انہی کے مہمان بنے۔
اگر وہ ہر جگہ موجود ہوتے تو اتنے تکلفات میں لکھنے والے کو بھی پڑھنا تھا۔ مانتا ہے انسان اس عقل سے، جب انسان کام لیتا ہے تو پھر یہ عقل انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے۔ تیسری دیوار اس وقت گرتی ہے کہ مسلمان حکومت سب سے پہلے مدینہ میں بنی اور وہ ہجرت کے بعد بنی۔ وحی کا انکار، خاندان نبوت کا انکار، اور تیسرا اسلامی سلطنت کا انکار جو مدینہ میں بنی تھی۔ آخری دیوار بچی کھچی بات یہ رہتی ہے، ہم جیسے جو نکارہ لوگ ہیں، یا اللہ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے دے کہ قیامت کے دن سرتاج رسل ہماری شفاعت کر دیں۔ دعا کرنی چاہیے۔ اور شفاعت ہوگی کس کی؟ اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبہ، خالص دل سے جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے، قیامت کا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ ہم اس شفاعت کی امید رکھتے ہیں اور امید کو غالب رکھتے ہیں، لیکن ایک مسلمان اگر یہ کہہ دے کہ وہ تو مختار کل ہیں، آپ بتائیے مختار کل کا مطلب ہوتا ہے سب کے سب اختیارات اس کے پاس ہیں، جس کے پاس سارے اختیار ہوں وہ کسی کے سامنے سفارش کرتا ہے؟ بولیے، تو سرتاج رسول قیامت کو سفارش اور شفاعت کریں گے نا۔ اگر ان کو مختار کل کہہ دیا جائے، اس کا مطلب ہے کہ شفاعت بھی ختم، شفاعت بھی ختم۔ یہ چار دیواریں ہیں جس پہ اسلام کی یہ بلڈنگ قائم ہے۔ ایک مسلمان قرآن و سنت سے جب روشنی نہیں لیتا تو ان دیواروں کو گرا دیتا ہے۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت ہم سب کو بصیرت سے نوازے اور گراؤنڈز کو دیکھ کر، ریالٹی کو دیکھ کر اپنی زندگی کے زاویے اور رویے درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔